بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے. جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آئیں گے ہم, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نی جرک اسپونٹینیس رسپانس نہیں تھا. It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line, so-called, which was, proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں, آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری, یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا, اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کا ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے, آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے, آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹا کے اوپر ان کی لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس, 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے, ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ پی ڈی ایف بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز, وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز جی ایس ایم کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا. 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہے اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی, نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا پلیز, جو اس کی ہے پیچھے کیجئے گا اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ جی ایچ کیو کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا, سیم ٹارگیٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. سو آئی وڈ لائک ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو انڈرسٹینڈز انگلش اور از ویری فانڈ آف دس لینگویج ڈسپائٹ نوئنگ دا اردو لینگویج. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد آئی ایس آئی کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہے اور ان کے نام ہیں بندوں کے.
25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو ISI فیصلہ آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرین کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان PDF کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی PF بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. MM عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی, یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی سکرین پہ آپ دکھائیں گے جی ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا, جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو, اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 40 گرفتار ہے, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. All this will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر, جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں, جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے, جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں, ان کا DNA کروا لیتے ہیں, تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی, اور ہماری ASP کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا. اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں. وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, we are even ready to face that, and we are ready for that accountability as well. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے with women police officers. False claims کیے گئے, and I want to address each and every claim. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے
فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو, ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے, پلیز ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی, ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے مور چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting Botox done on her screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, all the lockups of cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے, کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارجگی کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے. قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. ہمارے ساتھ اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سر. ہم کورٹ میں الاؤ کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہم نے کلیئر انسٹرکشن ہے, ان کا حکم ہے کہ کورٹ ماڈل ہاؤس کو آج بنائیں گے. اجازت چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہم رکیں گے نہیں. مان لیجیے کہ ٹائگر کورٹ ماڈل کے گھر فوری پر سنوائی. تھینک یو جی.
آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجئے. آگے چلیے گا, آگے چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی کائنڈلی. یہ چلیے اور سنیے, کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب ہے؟ کے بالکل سامنے ہے اور ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں. خان صاحب کو گرفتار کر لیا, کہاں معاملہ جا رہے ہیں صاحب؟ میرا خیال میں یہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر علاقی ہو, یہ چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو, پبلک دیکھے. اور آپ دیکھیں کتنا غصہ ہے پبلک کو, جتنا مرضی ہم روکے ہوں اس وقت اتنے دیش میں کیا سوچ رہی ہے. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا, یہ دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا, دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکون سے بیٹھتے تھے تو دھرنا مارے. دوسرا یہ بتائیے گا پیچھے دنوں میں فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے, کیا کہیں گی سارے معاملات؟ لیکن یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں. اگر اس حکومت کا ابھی بھی روش کی معافی نہ لی تو حالات مزید خراب ہوگی. آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بات کاٹیں گے تو ٹھیک ہے, آپ آئیے, باقی لوگ جو ہے پیڑھی جو غیر بھی ہیں, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ موجود ہے نا, ابھی زبیر سے میری ملاقات ہوئی ہے, اتحاد شیخ یہاں موجود ہے, ندی بارہ سے ملاقات ہوئی ہے, سارے دن ہی ہے. لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسیج کیا ہے, خان صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں, عوام کو کیا میسیج ہے؟ پہلے کہا تھا وہ ہماری ڈیٹ لائی ہے, عوام گھر میں بیٹھی ہے, اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لہذا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں خبر کر رہا. اس کے باوجود یہ بات پکی ہے کہ سارے پاکستان کے اندر سے احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا, یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی کہ کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی. یہ دیکھ لی, پہلے آپ دکھا چکے جی, تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھی؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. So very obediently we are going to address the issue of appeal against the decision, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا, جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے, جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی, جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سارے تو اس میں سے پیڈ ہیں, ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے, صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں, کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں, اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں,
ہمیں نکال رہے ہیں, ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ. کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں, قانون اپنا رستہ لے چکا, قانون فیصلہ کر چکا, اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا, آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی, اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز, تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ تمام اکٹھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا, ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. وی ہیو ٹل 6 o'clock. جی یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی ہماری, ہمیں میسج آیا ہے, تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے, لاہور والی, کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے. نیکسٹ لائیے. We are going to share this with you as well. آگے چلیے نا جی, اور آگے چل کے نیکسٹ نہیں آپ چلیے گا, دکھا دیں ہم واپس اس کے چلتے ہیں. نیکسٹ یہ والا, اس سلائیڈ کے اوپر آئیے. کائنڈلی آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ یہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لیجئے, اس سلائیڈ کو کیمراز فوکس کر لیں, ہمارے سے ہٹا کے, صحافی بھائیوں سے ہٹا کے اس سلائیڈ کو فوکس کر لیں, اس کو فوکس رکھیں. لیٹ می ایکسپلین دس ایز ویل. یہ 154 کانٹیکٹس ہیں, کیمراز کو کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو دکھائیے, ہمارے پیچھے دکھا لیے, سامنے اسکرین پہ دکھائیے. 154 کانٹیکٹس ہیں جو 8 مارچ کو بھی تھے, 9 مئی کو بھی تھے. 215 کالیں ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم واٹس ایپ کے علاوہ, جن میں سے 41 یاسمین راشد کی, 10 حماد اظہر کی, 75 محمود رشید صاحب کی, اجاز چودھری کی 50, اسلم اقبال کی 16 اور مراد راز کی 23. یہ کائنڈلی فوکس کر کے سلائیڈ کو دکھائیے. پی ڈی ایف اپنے ٹاک شو پہ بلائیے ہمیں. انوائٹ اس اینی ویئر, ٹیک دس اینی ویئر, وی آر گوئنگ ٹو پروو اٹ. لہٰذا اس کو اگر ہم فوکس رکھیں گے, اب آپ سے میرا ریکویسٹ ہوگی اگر اس کے متعلقہ سوال کریں تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں. جی کائنڈلی جی ریاض امان صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی دیکھیے, پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ this is another propaganda which has been developed just to detract اور ہمیں خراب کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کو بنا فوجی عدالتیں. آلریڈی قانون ایگزسٹ کرتا ہے, آلریڈی یہ قانون وہی ہے جو پہلے بھی چلتا رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی نئی عدالتیں یا کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہیں. جو کورٹس وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی اپیل ونس اگین سول عدالتوں کے پاس ہی جاتی ہے. یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کو پڑھ لیجئے, گوگل پہ بھی مل جائے گا آپ کو, اس کے تحت ہو رہا ہے. جو ثابت ہوتا جائے گا وہ جائے گا. اس سلائیڈ کو دیکھیے. اس کے بعد کسی کو اگر کوئی شک ہے تو وہ میں بتاتا ہوں, اس کا ریکارڈ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. جو ثابت ہوتا جائے گا اور اس کو آرمی کے جو حکام ہیں وہ دیکھ لیں گے. ان کی ایک جیک برانچ ہے بڑی پراپر, وہ ایک ایک چیز کی تفتیش کرتی ہے, تمام کا پہلے پروف اور ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اور جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے تمام تصاویر اور ناظرہ کو میچ کرا کے ہم سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بعد وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں. جی نیکسٹ. اگر اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت بری کر دیتی ہے تو یہ میسج جائے گا کہ کسی کو بھی سزا ملنا ممکن نہیں ہے, اور اس کے بعد شاید سب کو آرمی عدالت تمام کیس بھیجی جائے گی. اور ساتھ ہی میرا ضمنی سوال لے لیں, پہلے سوال کا جواب, پہلے سوال کا, پھر آپ سے دوسرا پوچھتے ہیں. آپ نے کہا ڈسچارج کیا, وہ 3 اور مقدمے ہیں. ریزن یہ بتایا گیا کہ آپ نے ان کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نامزد نہیں کیا, یا اس کو ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا.
ہم نے کہا تھا فوٹوگرامیٹک ایویڈنس, وائس ریکارڈنگ انالیسس اور ٹیلی فون کی پوزیشن, جس کے لیے میں نے آپ کو سارے ثبوت دیے ہیں, اس کے لیے تھا. ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے, I leave that to the courts and I leave that to the public of Pakistan. میں عوام تک اور آپ تک اور عدالتوں پہ یہ بات چھوڑتا ہوں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, جو ان کا فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. اس کے بعد کس کس کا وہاں پہ جائے گا یا اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ جیک برانچ ڈیل کرے گی. دوسرا سوال پوچھ لیجئے. کیا جا رہا ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, ابھی تک جو ہے قاسم کے پاپا کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جناب جو ہے ہم نے جو گرفتاریاں ڈالی ہیں وہ ود پروف ڈالی ہیں. کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں, وہ اشتہاری بھی بنائے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے کال کیا اور صفائی کا موقع دیا ہے, وہ تشریف لائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پر تفتیش کریں گے. اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا رستہ لے گا. جی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے یہ ہے, ہم نے ریمانڈ لینا ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک ان کا ریمانڈ نہیں لیا. ریمانڈ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا یا وہ فیصلہ کر دیا. کائنڈلی سنیے, جن خواتین کا ریمانڈ آیا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی عزت سے ان کو لے کر آئے ہیں, جنہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے, وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا, ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی ریمانڈ کے دوران مثل کے اوپر چیز آتی ہے, یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. جی ادھر سے جناب. جی 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 جناب بتائیے. جی میرا خیال میں آپ اس میں ایل انفارمڈ ہے. ان کے جو انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے انویسٹیگیشن اور ان کے کیسز چل رہے ہیں اسی طرح. آپ نے کہا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, تو اور جنہوں نے یہاں سے سوال پوچھا تھا کہ فلاں گرفتار نہیں ہوئے, تو وہ جو انویسٹیگیشن کو جوائن کرتا ہے, حماد اظہر صاحب کے پیچھے ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگی. اسلم اقبال صاحب پہ ریڈز ہو رہی ہیں, آج بھی ریڈ ہوگا. دیکھیے وہ انویسٹیگیشن جوائن کرتے ہیں, ان کا قانونی حق ہے جس نے جوائن کیا. یونس باٹ صاحب سے پوچھنے دیں ورنہ کام خراب ہے. جی باٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت میں جو کہ ہم لکھنے کو تیار ہیں اجازت ہو تو میاں اسلم اقبال نے 10-15 دن پہلے جو ٹویٹ کی ہے, اگر اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. نہیں, ہمیں ان کی ٹویٹ آپ ویسے واٹس ایپ کر دیجئے گا, ہم ٹویٹر کے اوپر نہیں ہیں. آپ سوال پوچھئے. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکا, میرے گھر سے بہت زیادہ سامان کھا لیا گیا ہے, میں 9 تاریخ کو ادھر موجود نہیں تھا, میں 7 مئی کو یہ بات اسلام آباد. ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے. بس سن لیجیے, آپ سوال پوچھنے باٹ صاحب. آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی. موسٹ ویلکم. آج اسلم اقبال صاحب یا ان میں سے کوئی اور افراد جو مفرور ہیں تشریف لائیں, بے گناہ ہوں گے تو ان کا ثبوت آ جائے گا. جناب اگلا سوال. جی پلیز. جی وہاں سے. جی سر باری باری. جی جناب. جناب اس کو بند کر دیجیے گا, بند کر دیجیے گا اس کو مائکروفون. جی ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کرتے ہیں ہمارے ساتھ سارے دوستوں کے ساتھ بات سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمران ریاض کے متعلق آپ نے بھی تصویر دکھائی ہے. عمران ریاض کا کیس باقی لوگوں کے عدالتوں میں چل رہے ہیں. موجودہ عدالتوں پر تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, جو کچھ آپ نے فرمایا ہم اس کو منوان لکھنے کے پابند بھی ہیں, لکھیں گے بھی. لیکن یہ کیس جب عدالتوں میں ثابت ہو کے صلاحیت تو وہاں سے ملی ہے. اگر عمران ریاض کی بات کرنی جائے تو عدالتوں میں یہ چل رہا ہے, اس کو حالانکہ کورٹ سے گرفتار کیا گیا, ایس ایچ او معطل ہو گیا, گرفتاری پنجاب پولیس نے کی, ابھی تک وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ کی انفارمیشن تھوڑی غلط ہے, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. عدالت میں پہلی بات تو پنجاب پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد 3 MPO تھا, ان کو جیل میں دیا گیا کہ سیال کوٹ میں تھے. انہوں نے لکھ کے دیا, میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ خود باہر آئے, ان ویڈیو والوں سے ہاتھ ملائی جو ویڈیو میں موجود ہیں, ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پنجاب پولیس نے بالکل دوبارہ گرفتار نہیں کیا. ہم سرٹیفکیٹ عدالت میں دے چکے ہیں. عدالت کے حکم کے اوپر جوائنٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے. منسٹری آف ڈیفینس, انٹیریئر, انٹیلیجنس ایجنسیاں, IB, پنجاب پولیس, CTD, اسپیشل برانچ. کل بھی اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں پیش کر دی جائے گی. جی اب ان سے پوچھنے. جی آپ
تو کچھ صحیح نہیں کیا. ابھی جو سوشل میڈیا ٹویٹر پہ آپ نے پنجاب پولیس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے تو اس پر بھی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے, بلکہ انہوں نے بھی عدالتوں کے اس بات پر تنقید کا نشان بنایا کہ پولیس کے پاس ایویڈنس موجود ہے لیکن عدالتیں ان کو ریلیز دے رہی ہیں. میں نے میں نے نہیں پہلے آپ کی بات کلیئر کروں. میں نے نہیں, پہلے سوال بعد میں. قطعاً ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ہم نے فیصلے کا بتایا کہ ہم نے 3 چیزیں مانگی جج صاحبہ سے, بتایا ریمانڈ پہ شو کرنی تھی. جج صاحبہ نے کہا کہ نام سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں یا ایف آئی آر میں نہیں ہے. ہم بہت احترام کے ساتھ میں نے عرض کیا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اس کے اپیل کا حق رکھتے ہیں, اس میں تنقید نہیں ہے. ہم اپنے لافل پروسیس کی بات کریں. وی کانٹ ایون تھنک آف دیٹ. اب سوال پوچھیے, اب سوال پوچھیے. ان کی طرف سے کیا گیا, ان سے پوچھیں. ہماری ٹویٹ میں وہی بات لکھی ہے. نہ ہم پروسیکیوٹر ہیں, ہم انویسٹیگیٹر ہیں. پنجاب میں فار دا پیپل آف ادر پروونسز, پنجاب میں پروسیکیوشن محکمہ بالکل الگ ہے. ہم انویسٹیگیٹ کر کے پروسیکیوشن کو دیتے ہیں, وہ عدالت میں دیتے ہیں. ہماری ٹویٹ کے اوپر کوئی پازیٹیو لے کوئی نیگیٹو لے, ان کی مرضی. جناب جی کہیں آپ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ نامزد ہے اور 780 کے ان کا مقدمات درج ہیں, اس کے علاوہ فوٹیجز آ گئی, تصاویر آ گئی, تو ان کو سزا دلوانے کے لیے پنجاب پولیس کیا حکمت عملی تیار کرے گی؟ میرے خیال سے میں پریس کانفرنس دوبارہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے, ہم نے یہ تمام ثبوت کو, پیارے بھائی آپ سے ہمارا 25 سالہ تعلق ہے, آپ پولیس کے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. ہم نے یہ تمام چیزیں عدالت میں پیش کرنی ہے, اس پہ ایک ایک چیز کو ثابت کرنا ہے. آپ یہ مانتے ہیں نا کہ یہ فلاں خاتون ہے, لیکن عدالت کہے گی کہ کیا یہ ایف آئی اے مانتی ہے کہ اس کی آواز ہے, کیا یہ تصویر نادرہ سے کنفرم ہوتی ہے. بیونڈ این آؤٹ آف ڈاؤٹ جانا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم نے ریمانڈ کی طلب کی تھی. جی جناب. جی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جیو فینسنگ میں وہاں لوگ آئے, 180 people have been interrogated and set free without arrests. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ضرور تھے جو صحافت میں ساتھ ساتھ چلتے آئے. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا, اس کی میٹنگز کی, ہمارے پاس ڈائریکٹ اطلاعات بھی آئیں اور ہم نے اس کا ازالہ کیا. جی جناب. پنجاب پولیس کا ہیڈ ہونے کے ناطے آپ کی یہ ساری جو پریزنٹیشن تھی وہ بیس کرتی ہے آپ کی ٹیکنالوجی بیس ایویڈنس پہ کہ آپ نے یوٹیوب, ٹویٹر, سوشل میڈیا اور یہ کالز کا ریکارڈ حاصل کیا. کیا مستقبل میں فیک ویڈیوز یا فیک نیوز کو روکنے کے لیے آپ پنجاب پولیس کی طرف سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی لیجسلیشن کی پرپوز کر رہے ہیں کہ فیک ویڈیوز کو روکا جائے اور یہ جو انتشار پھیلانے کے لیے ٹولز ہیں اس پر کوئی قانون سازی کی جائے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے پہلے قانون سازی کی, اس کو ہائی کورٹ نے غالباً کسی جگہ اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا. دیٹ از دا جاب آف دا فیڈرل گورنمنٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دا پیپل آف دس کنٹری, میں لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سچ کا سچ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا ہے, کہہ رہا اس کو تحقیق کر لیا کرو اور پھر پھیلایا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ویسے پھیلاتا پھرے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان باتوں کو کنفرم کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے. یہ تو ہے نیشنل ذمہ داری یا سوشل رسپانسبلٹی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے خلاف جو کچھ باتیں آئیں, جو ذات کے بارے میں آئیں وہ الگ, لیکن جو ہماری خواتین کے بارے میں آئیں ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا. نہیں, ہم اس پہ رہیں گے, پہلے اس کی بات بعد میں. جی لیٹے دیکھیے, بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ہم نے انٹیروگیٹ کیا, پوچھا, لوگ آئے, لوگ خود تشریف لائے. صحافت کے ساتھ جو صحافیوں کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ورکنگ کمیٹی بنا لی. ہم نے جنہوں کی جو نئی شناخت ہوتے ہیں ہم نے نئی شناخت کیا ان کو. لیکن جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں, دیکھیے
ہمارے اپنے استاد, ہمارے اپنے آئی جی کے ایک صاحبزادے وہاں موجود تھے, پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا, وہ گرفتار کیے گئے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے استاد ہیں, ان کی بھانجی وہاں موجود تھی, گرفتار کی گئیں. لیکن جو سمجھتے ہیں بے گناہ ہیں, ان تصاویر میں سے جو سامنے آ رہی ہیں, جنہوں نے کالیں بھی کی, موسٹ ویلکم, آئیں. اگر کسی کو شک ہے نیچے زیادتی ہوگی, they can come to my office, CCP office, wherever they want. جی جناب. آف کر دیں گے اس کو. جی گرفتاریاں چل رہی ہیں جو بیسک لوگ تھے جو انوالو ہیں یا لسٹڈ ہیں. ابھی ایک نئی ویو آئی ہے, جو لوگ فیس بک پہ تھے, جب سے یہ ٹویٹ ہوئے جس پہ وہ ختیجہ والا ایشو بنایا لوگوں نے, اس کے بعد اب وہ لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں. یہ ایف آئی اے کا کام ہے یا پولیس کو؟ نہیں, آپ ٹیکنیکل انالیسس پہ دیکھیے کائنڈلی, ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے کائنڈلی دوبارہ. یہ دکھاتے ہیں آپ کو, یہ ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا. آگے چلیں, جو ہماری وہ ڈیٹا ہے جو ہمارا, اس کو ذرا کائنڈلی فوکس کیجئے گا. جو ہمارا ڈیٹا ہے, یہ ڈیٹا, یہ میں دوبارہ سمجھانے کے, کائنڈلی اس کو ذرا اگر کیمراز فوکس کر لیں, آخری دیکھیے گا. یہ وہ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ گروپس کے اوپر میسج کیے اور وہاں ثبوت ہونے کے, موجود ہونے کا بتایا. کتنی تعداد آئیڈینٹیفائی ہوئی؟ ٹیک سم ٹائم, رائٹ. 170 people have been identified, only 11 have been arrested. Now I would like you to ask something about the women, so our lady SSP can answer that question as well. اگر آپ کو ان کے false narrative کے بارے میں پوچھنا ہے تو she is here to answer that. ہاں جی, تتلا صاحب جی, جناب. آپ یہ ہے کہ اگر کسی کی کنویں میں جناب میں موٹر سائیکل یا کار استعمال ہوئی ہے اور وہ گاڑی سے بھیج دی ہے, موٹر سائیکل اور کار, جو آئے گا ثبوت دے گا وہ ہم دے دیں گے. مے بی لیڈی ایس ایس is going to make a statement regarding the women who have been involved, اور ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے, because that has been addressed in the national media as well, so we would like her to come forward and answer that. آئیے جی آن کر لو. جلدی بولیے. تھینک یو. اسے بات سوال سب سے پہلے اس بارے میں بتانا چاہوں گی, جو فیمیلز کے بارے میں یہ بہت زیادہ کوشچن کیا جا رہا تھا کہ ان کو اریسٹ کرنے کی کیا موڈیلٹیز ہیں اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے کی جا رہی ہے. ابھی جو ہماری اریسٹڈ خواتین تھیں ان کے ساتھ پہلی بات تو ٹریٹمنٹ کی ہم نے بتا دی تھی آپ کو پہلے بھی, کہ جو بھی الزامات لگائے جا رہے تھے اور ڈفرینٹ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, کوئی بدسلوکی کی جا رہی ہے. تو وہ جب خود بھی آئی ہیں جیل سے اپنی شناخت پریڈ کے بعد, آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم سے کسی قسم کی کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی ہے. سو وہ اٹس کوائٹ ایویڈنٹ فرام دیئر اون پرسپیکٹیو ایز ویل. سو اس کے بعد اب ہم نے ان کا ریمانڈ لیا ہے, اور جج صاحبہ نے جیسے آرڈر کیے ہیں کہ وہ پہلے دن کے ٹائم میں وہ لاک اپ میں رکھی جائیں گی اور شام میں رات میں وہ جیل میں منتقل کر دی جائیں گی. انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے نہیں ہوا, لیکن چونکہ یہ آرڈرز ہیں اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو فالو دوز آرڈرز, تو اسی طرح سے ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو فالو کریں گے. ان کو صبح کے ٹائم لاک اپ میں اور شام میں ان کو جیل میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری فزیکل ریمانڈ کی, وہ ان کی پوری کی جائے گی, کیونکہ ہمیں ان سے کچھ چیزیں ریکوائرڈ تھیں. ہم نے ان سے چیزیں, ان کے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہونے ہیں اور وائس انالیسز ہونے ہیں, وہ ٹیسٹ ابھی جاری ہیں. وہ 2-3 دن میں جو ریمانڈ کا ٹائم ہے وہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ جو فیمیلز کے اریسٹ کی موڈیلٹیز ہیں, فیمیلز کے علاوہ ان کو کوئی اریسٹ نہیں کرتا ہے. ایز یو آل نو, وی ہیو آلریڈی deliberated on that as well. اور اس کے علاوہ جیسے one of you questioned about the arrest modalities کہ جس میں کچھ بے قصور لوگ ہیں یا جن کا کوئی وہاں پہ ایسے گزرنا ہو گیا, تو اس میں بھی ہم نے ایک بڑی آئی جی صاحب کی طرف سے بھی کلیئر پالیسی ہے کہ کسی بھی آفس میں وہ آ کے پریزنٹ ہو. میرے اپنے آفس میں 2-3 لوگ آ کے پریزنٹ ہوئے ہیں, اینڈ وی آر ایشوئنگ دیم اے سرٹیفکیٹ کہ یہ وہاں پر ان کی موجودگی کی کیا وجہ تھی, اور اس کو ہم نے اس کو لکھ کر اور ایک سرٹیفکیٹ بنا کر اس کو دے دیا اور لسٹ سے اس کا نام آؤٹ کر دیا ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ وی آر جسٹ ہنٹنگ پیپل ایک بے وجہ طریقے سے, نہیں. The whole modality is out there and it is laid down and we are following that modality. اور پورا پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے. Thank you very much. اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں ایکسٹرا جواب دیں گے because the time for the press conference will be over. Thank you very much. آپ کے سوالات جو ہیں ڈاکٹر صاحب بچے کے حوالے سے ضرور بتاتے جائیے گا. ڈاکٹر صاحب بچے کے حوالے سے ضرور بتاتے جائیے گا. ڈاکٹر صاحب
لاہور میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور دیگر پولیس افسران کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات منصوبہ بندی کے تحت ہوئے، اس کے شواہد موجود ہیں. ان واقعات کو خاص طور پر منصوبہ بندی کے تحت انجام دیا گیا. سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، جھوٹی تصاویر لگا کر پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ.